الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اے ایمان والو تم لوگ بدگمانی سے بچو ان بعض الظن اسم یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں ولا تجسسوا تم کسی کی جاسوسی مت کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے کوئی انسان دوسرے کی غیبت نہ کرے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے پس تم اس کو ناپسند کرو گے واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو ان اللہ تواب الرحیم یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی اے ایمان والو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اور ہم نے تمہیں شاخوں میں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے اور تمہارے ہر عمل پر اللہ مطلع ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے یا ایھا الذین آمنوا کے متعلق دروس چل رہے ہیں قرآن کریم میں 190 مقامات پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سب کو خطاب فرمایا ہے ان میں سے 72 مقامات کا تذکرہ ہو چکا ہے آج کے درس میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں 73 نمبر مقام کا ذکر ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کر کے 3 باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہو آنے والے 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والو بدگمانی سے بچو ان بعض الظن اسم یقیناً بعض بدگمانیاں تو گناہ ہیں تو پہلے گناہ سے جو ہمیں روکا گیا ہے اس مقام پر وہ بدگمانی ہے بدگمانی اسے کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی منفی خیال لے کر آنا یا کسی کے اوپر کوئی تہمت اور الزام لگانا جبکہ وہ بات ثابت نہ ہو تو یہ بدگمانی ہے دین یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے خصوصاً ایمان والوں کے بارے میں نیک گمان رکھنے کا ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً بدگمانیوں میں سے بعض ایسی بدگمانیاں ہیں جو گناہ ہیں اس لیے ہر ایک پر اچھا گمان رکھا جائے اگر اسے گناہ کرتے دیکھا بھی ہے تو بھی یہ گمان رکھا جائے کہ ممکن ہے اس نے توبہ کر دی ہو ہم نے اسے گناہ کرتے تو دیکھا ہے لیکن توبہ کرتے نہ دیکھا ہو شاید کسی وقت اٹھ کر اس نے اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کیا ہو یا اسی طرح اگر کسی خاتون کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا جائے فوراً بدگمانی نہ کی جائے ممکن ہے کہ یہ اس کی ماں بہن بیٹی یا بیوی ہو اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ دوسرے کو دیکھا جائے تو اس پہ الزام نہ لگایا جائے ممکن ہے یہ اس کا بیٹا بھتیجا بھانجا یہ شاگرد ہو اس لیے شریعت ہمیں بدگمانی سے روکتی ہے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ فإن الظن اکذب الحدیث یقیناً تمام بدگمانیوں میں یہ گناہ جو ہے اللہ کے ہاں سب سے جھوٹا گناہ ہے کہ کسی کے اوپر انسان بدگمانی لگائے تو پہلی چیز جو ہمیں جس سے روکا گیا کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے
نمبر 2 ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کی جاسوسی مت کرو، یعنی ہمیشہ کسی پہ نظر مت رکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ہر انسان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک سے سوال اس کی ذات کے بارے میں ہوگا، اس لیے انسان اپنی اصلاح کی فکر میں رہے، دوسروں کی جاسوسی نہ کرے۔ قرآن کریم اس سے ہمیں روکتا ہے۔ حدیث میں بھی ممانعت آئی ہے کہ دوسروں کے عیوب مت تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا جو دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے، اور اللہ کسی کے عیب تلاش کرے تو اللہ پھر اس کے گھر کے بند کمرے میں بھی اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے جاسوسی سے بچنا چاہیے۔ بسا اوقات اس گناہ کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے اپنی ہمشیرہ کی تدفین میں وہ شریک رہا، اس دوران اس کے کچھ ضروری کاغذات اور سامان قبر میں رہ گئے۔ جب یہ گھر واپس لوٹا تو اسے خیال آیا کہ میرا سامان کچھ قبر میں رہ گیا ہے، تو اب یہ علماء کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ علماء نے کہا جب قبر کو بند کر دیا گیا ہے تو اسے مت کھولو، لیکن اس نے کہا نہیں میرے کچھ ضروری کاغذات ہیں اور میں نے ضرور نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر واقعی بہت اہم ہے تو ایک جانب سے قبر کھول کے نکال دو۔ اب انہوں نے ایک جانب سے قبر کھولی، جیسے اپنا ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ ہاتھ جلنے لگ گیا۔ جب انہوں نے ہاتھ باہر نکالا تو نظر ڈالی اندر تو دیکھا ساری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہے۔ تو یہ لوٹتے ہوئے گھر آئے، بہت پریشان اور رنجیدہ تھے۔ اپنی ماں سے پوچھا تو ان کی ماں نے 2 باتیں بیان کی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا پہلی بات یہ بیان کی کہ تمہاری یہ جو بہن تھی یہ نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی، اذان کی آواز سنتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز میں سستی کرتی، اور اگر کبھی نماز پڑھ بھی لیتی تو بغیر وضو کے پڑھ لیتی۔ اور نمبر 2 رات کے وقت یہ اٹھتی اور دروازوں پہ جا کر کان لگاتی تھی اور لوگوں کی باتیں سنتی اور پھر ان باتوں کو صبح پھیلاتی تھی۔ کچھ باتیں سنتی، کچھ اپنی طرف سے لگاتی تاکہ لوگوں کے درمیان میں جھگڑے ہو جائیں۔ تو کہا یہ جاسوسی کیا کرتی تھی اور نماز میں سستی کیا کرتی تھی، شاید اس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے عیوب مت تلاش کرو۔ کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو اس عیب پر پردہ ڈالو۔ اسلاف میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں اگر کسی کا عیب پتہ چل جاتا تو اس عیب پر پردہ ڈالتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا ایک خاتون کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب رخصتی کا جو دن تھا اس سے چند دن پہلے اتفاق سے اسے ایک بیماری لگ گئی اور اس کے جسم پر برس کے نشانات پڑ گئے۔ تو اب اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ شادی قریب ہے اور نشانات جسم پر آ گئے، تو کہیں اگر لڑکے کو پتہ چلا وہ رشتے سے انکار نہ کر دے۔ اب ادھر لڑکے کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کے جسم پر یہ نشانات ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اندھا بنا دیا، یعنی یہ بنا دیا کہ مجھے بیماری لگی ہے، مجھے صحیح نظر نہیں آتا، تو کہیں سے چلتے ایسا لگتا جیسے کہ انہیں صحیح نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں کی بینائی میں فرق آ گیا۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ میرے سسرال والوں کو تکلیف نہ پہنچے، کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں دیکھوں گا تو برس کے نشانات جسم پر ہیں، کہیں میں انہیں طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، انہوں نے ان کے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو بظاہر نابینا بنا دیا۔ رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد وہ لڑکی ان کے ساتھ رہی، 20 سال سے زائد ان کا عرصہ ساتھ گزرا ہے، اور اس نے اپنی اس پوری زندگی کو اپنے آپ کو اسی حال میں رکھا، گویا اسے مکمل طور پہ صحیح نظر نہیں آتا۔ اور جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو پھر اس نے وجہ بتلائی کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں اس لیے رکھا تاکہ اس کے عیب پر میں پردہ ڈال دوں اور اسے مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ کسی کے عیب پر ہوتے ہوئے بھی اس عیب کو بیان نہ کیا، اس پہ پردہ ڈالا۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے آئی، جب مسئلہ پوچھ رہی تھی اچانک انہیں اپنے حواس پہ قدرت نہ ہوئی تو ان کی ہوا خارج ہو گئی۔
حضرت حاتم نے آواز تو سن لی، لیکن خاتون یہ چاہتی تھی کہ اب کسی طرح ان کو یہ نہ پتہ ہو، اس لیے کہ ایک غیرت مند عزت مند عورت کے لیے ایک بہت بڑا عیب تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ جب وہ مسئلہ پوچھنے لگی تو یہ کہتے ذرا زور سے کہو، زور سے کہو، تو خاتون خوش ہو گئی کہ جب یہ اتنی زور سے بات نہیں سنتے تو انہوں نے میری وہ آواز بھی نہیں سنی ہوگی۔ حالانکہ انہوں نے سن لی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ خاتون کے اس عیب پر میں پردہ ڈال دوں۔ اس دن کے بعد سے لے کر موت تک انہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ کوئی ان سے بات کرتا تو اپنے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بھئی زور سے کہو، آواز نہیں آ رہی، تو یہ ان کے نام کا حصہ بن گیا حاتم اصم، وہ حاتم جو بہرا ہے، بات سن نہیں سکتا۔ حالانکہ بات سن سکتا تھا، لیکن ایک خاتون کے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے پوری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ تو اس لیے قرآن ہمیں روک رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیاں مت کرو، کسی کے عیوب مت تلاش کرو۔ تو اگر عیب مل بھی گیا ہو تو انسان اس پہ پردہ ڈالے۔ ہر آدمی میں اتنے زیادہ عیوب ہیں کہ اگر وہ اس کی اصلاح کرتا رہے تو عمر ختم ہو جائے گی، اپنے عیوب کی اصلاح نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جس سے ہمیں روکا گیا وہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی انسان دوسرے انسان کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسرے گناہ سے روکا گیا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کا معنی ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب موجود ہو اور انسان اس کی عدم موجودگی میں اس عیب کو بیان کرے۔ کسی انسان میں کوئی عیب ہے اور وہ موجود نہیں ہے اور دوسرا آدمی اس کے عیب کو بیان کرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عیب موجود ہو تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب نہیں ہوگا پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے دین اس سے روکتا ہے کہ کسی کا عیب اور کسی میں کوئی خامی ہو اس کی عدم موجودگی میں بیان نہ کی جائے۔ کوئی عیب ہے تو اسے تنہائی میں بتایا جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر دے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے اور تم اپنے بھائی کے مردہ جسم سے گوشت کاٹ کر کھاؤ۔ اب دیکھیں اگر کوئی مسلمان بھی مردہ ہو انسان اس کا کتنا احترام کرتا ہے، پھر اگر وہ مردہ ہو بھی بھائی تو اس کا احترام کتنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر اس کا کوئی گوشت کاٹے، انسان حرام تو کھا سکتا ہے لیکن اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کبھی نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کبھی نہیں کھاؤ گے اس طرح غیبت کبھی نہیں کرنا، یہ اس طرح ہے جیسے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ عموماً ہماری مجلسوں میں یہ گناہ بہت رائج ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی تیسرے کا تذکرہ چلتا ہے اور اس کی خامیاں اور عیوب بیان کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کرنے والے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ زنا والا زنا کو گناہ سمجھتا ہے اور غیبت والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ جائز سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، بھئی ہے تبھی تو غیبت ہے۔ جس انسان میں جو عیب ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین مقرر ہیں، وہ اللہ اس کو سزا دے گا، ہمیں اس کے عیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ جیسے ظالم کو سزا دے گا اس میں جو عیب ہے اسے سزا دے گا، جو اس کے عیب کو بیان کر رہا ہے اللہ اسے بھی سزا دے گا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم انسان گزرا، 1,20,000 افراد کو اس نے ناحق قتل کیا تھا۔ اس سے بڑا ظالم اس امت میں کوئی نہ گزرا۔ لیکن ایک دفعہ حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کو بہت برا بلا کہا، بڑی لان تان اور اس پہ تشنیع کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جب اللہ حجاج کو سزا دے گا اس کے ظلم کی
اور تم اس کی طرف اگر باتوں کی نسبت کر رہے ہو، تان تشنی کر رہے ہو، اللہ تمہیں بھی پھر سزا دے گا۔ ایسا نہیں کہ حجاج کو سزا دے تمہیں چھوڑ دے، اگر اس میں کوئی عیب ہے اللہ اس سے پوچھے گا۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ہر عمل کی سزا انسان کو ملنی ہے، تو کہا اللہ عادل ہے، اگر سزا حجاج کو دے گا تو سزا تمہیں بھی دے گا۔ اس لیے بہتر ہے جو انسان جیسی زندگی گزار رہا ہے، کوئی عیب ہے بتا دیا جائے، نہیں اصلاح ہوتی تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اپنی ذات کے مکلف ہیں، تو دوسروں کے عیوب نہ تلاش کیے جائیں۔ تیسری چیز ہمیں جو روکا گیا وہ غیبت سے، کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ حضرت میمون رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ایک دفعہ انہوں نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں کوئی انہیں کہہ رہا ہے ایک حبشی مردہ ہے، اس کا جسم ان کے سامنے ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس حبشی کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھاؤ۔ حضرت میمون رحمہ اللہ نے کہا بھئی کیسی بات کرتے ہو کہ یہ ایک مسلمان ہے اور میں اس کا گوشت کھاؤں؟ تو کہا کہ تم نے اس کا گوشت تو کھایا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کب کھایا؟ تو خواب میں ان سے کہا گیا تمہاری مجلس کے اندر ایک آدمی غیبت کر رہا تھا ایک حبشی کی، اور تم اس غیبت کو سن رہے تھے، تم نے اس کو منع نہیں کیا، تو غیبت کا سننا بھی اسی طرح گناہ ہے جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے۔ غیبت کرنا جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، غیبت سننا بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ حضرت میمون جب صبح اٹھے تو توبہ کی، اور پھر ساری زندگی ان کی مجلس میں کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، نہ غیبت کرتے تھے نہ غیبت سنتے تھے، کوئی غیبت کرتا تو مجلس سے اٹھا دیتے تھے۔ اس لیے بہرحال 3 چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، نمبر 1 بدگمانی سے، نمبر 2 دوسروں کی جاسوسی کرنے سے، اور نمبر 3 غیبت کرنے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر ماضی میں کوئی گناہ ہو چکا ہے تو توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، رحیم، اور اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت، حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ سارے انسانوں کی پیدائش حضرت آدم اور حوا سے ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں تقسیم کیا خاندانوں میں، قبیلوں میں، ہم نے تمہاری مختلف زبانیں بنائی، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لا لتحاربوا، نہ کہ آپس میں جنگ کرو۔ یہ اس لیے کہ پہچان ہونی چاہیے، جو اللہ نے قبیلے اور خاندان بنائے، زبانیں الگ الگ بنائی تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، عمر نام کا کون آدمی ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں کہ زبان اور قبیلے کی وجہ سے جنگ شروع ہو جائے، کہ ایک آدمی ایک زبان والا ہے تو دوسروں کو برداشت نہ کرے، ان سے قتل و قتال کرے، نفرت کرے، شریعت اس سے روکتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ہاں قبیلے کا اعتبار نہیں، خاندان کا اعتبار نہیں، زبان کا اعتبار نہیں، اللہ نے کہا میرے ہاں اعتبار ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے، چاہے اس کا تعلق کسی قبیلے کسی خاندان سے ہو۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، سیافان تھے، غلام تھے، شکل و شباہت کے لحاظ سے بھی اچھے نہیں تھے، لیکن پرہیزگار اور متقی تھے، تو اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔